رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے. الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني الساعة الساعة العجال العجال العجال. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. بآواز بلند صلوات. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ایک مرتبہ پھر باواز بلند صلوات على محمد محمد وعجل فرجهم. اذان واجب الاحترام خالق کائنات انسانیت آدمیت بشریت سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ایک نور بھیجا اور ایک کتاب بھیجی. ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری طہارت کے لیے، تمہاری شرافت کے لیے
ایک نور بھیجا، ایک کتاب بھیجی۔ اب عزیزان محترم، نور کے سلسلے میں حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے قبل میرے نور کو خلق کیا۔ لیکن احادیث اور بھی ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ پھر فرمایا اول ما خلق اللہ العلم، سب سے پہلے علم کو خلق کیا۔ اب عزیزان محترم، آپ کہیں گے تین چیزیں سب سے پہلے خلق ہوئی، آخر ان میں سے کون سی پہلے خلق ہوئی؟ تو جواب یہ ملے گا تین نام ہے لیکن ایک کے نام ہے، رسول کے نام ہے، یعنی رسول نور اول ہے، رسول عقل اول ہے، رسول علم اول ہے۔ تو جو علم اول ہوگا جبریل اس کا استاد کیسے ہوگا؟ جو علم اول ہوگا جبریل ان کے استاد کیسے ہوں گے؟ نہیں، بلکہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے جبریل ان کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند، آل محمد وعجل فرجل۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک دن میرے پیارے پاک رسول تشریف فرما تھے، مدینۃ العلم، میرے رسول علم کا شہر موجود ہے۔ حضرت جبریل امین وحی رسول بھی تشریف لے کر آئے اور رسول سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اچانک دروازہ کھلا، باب مدینۃ العلم کا نور چمکا۔ جیسے میرے رسول آئے، جیسے میرے مولا آئے، جیسے میرے آقا آئے، جیسے میرے مولا علی داخل ہوئے، حضرت جبریل احترام مرتضی میں کھڑے ہو گئے۔ جیسے مولا آئے حضرت جبریل کھڑے ہو گئے۔ اب رسول تو جانتے تھے کہ جبریل کیوں کھڑے ہوئے، لیکن رسول دنیا کو بتانا چاہتے تھے۔ رسول نے کہا جبریل، اب جملے پہ غور فرمائیے گا، رسول نے فرمایا اے جبریل اتقوم لہذا الفتى، جبریل تو امین وحی رسول، تو اتنا بڑا فرشتہ، تو فرشتوں کا سردار، تو جو آدم صفت اللہ سے ملتا تھا، تو جو خلیل خدا کا خلیل تھا، تو جو کلیم خدا کا کلیم تھا، تو اتنا بڑا فرشتہ اور تم اس جوان کے لیے کھڑے ہو رہے ہو؟ توجہ عزیزان محترم، اے جبریل تو اتنا بڑا مگر تم جوان علی کے لیے کھڑے ہو رہے ہو۔ بس یہ جملہ آنا تھا کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ ہے تو جوان مگر فرشتوں کے مولا کا بھی مولا ہے۔ یا رسول اللہ یہ ہے تو جوان لیکن فرشتوں کے سردار کا بھی سردار۔ اب رسول تو جانتے تھے لیکن دنیا کو بتانا تھا۔ رسول نے کہا جبریل علی اور تمہارے سردار، علی اور تمہارے ماسٹر؟ کہا ہاں یا رسول اللہ انہو لہو علی حق التعلیم، یا رسول اللہ حضرت علی میرے استاد ہیں۔ اب میرے رسول نے پھر پوچھ لیا جبریل علی اور تمہارے استاد یہ کیسے ہو گیا؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ لما خلقنی ربی، جب میرے خالق نے مجھے خلق کیا تھا، جب میرے رب نے مجھے بنایا تھا، فسألنی، تو میرے رب نے مجھ سے ایک سوال پوچھا۔ کیا پوچھا؟ کہا اے جبریل بتا من انا ومن انتا، کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں تو تازہ تازہ بنا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ اللہ سے کس طرح بات کروں؟ تو میں نے کہہ دیا انا میں ہوں، انتا تو ہے۔ جبریل نے کہا بس یہ کہنا تھا کہ رب ذوالجلال کو جلال آیا اور جلال میں آ کے پھر پوچھا بتا مسمکا و مسمی من انا و من انتا، تیرا نام کیا ہے، میرا نام کیا ہے، تو کون ہے، میں کون ہوں؟ جبریل کہتے ہیں فتحیرت فی الجواب، اب میں مشکل میں گرفتار ہو گیا، حیران ہو گیا، کہوں تو کیا کہوں، کہنے تو کچھ نہیں، کہا بس میں مشکل میں تھا تو مشکل کشا علی آ گئے۔ جب میں مشکل میں گرفتار ہوا فظہر ھذا الشاب من عالم الانوار، تو یہ نورانی جوان عالم انوار سے آ گئے۔ تو کیا ہوا معلوم کہ دیکھیے جب بھی مشکل میں گرفتار ہو تو مشکل کشا علی ہیں، یعنی جب بھی اچھی زندگی چاہتے ہیں تو مشکل کشا علی کے در سے ملے گی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ کیا بتائیں تمہیں ہے کدھر زندگی، اچھی زندگی چاہتے ہو، حضرت جبریل بتا رہے ہیں، قرآن بتا رہا ہے، رسول بتا رہے ہیں، اچھی زندگی چاہتے ہو تو سنیے کیا بتائیں تمہیں
کیا بتائے تمہیں ہے کدھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی. کیا بتائیں تمہیں ہے کدھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی. اور دیکھو ہرگز نہ چھوڑو در مرتضی علی، ورنہ ہو جائے گی در بدر زندگی. صلوات پڑھے بابا سے بلند محمد آل محمد وعجل فرج. حضرت جبریل نے کہا ہم در بدر ہونے لگے، اچانک فظہر ھذا الشاب من عالم الانوار، یہ عظیم جوان آئے اور مجھے مشکل سے بچایا. فعلمنی الجواب، تو مجھے جواب سکھایا کہ اس طرح بات نہیں کی جاتی، بلکہ یہ کہو انت رب جلیل واسمک العظیم انا عبد ذلیل واسمی جبرائیل. تو رب جلیل ہے، تیرا نام عظیم ہے، میں عبد ذلیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے. تو آپ نے دیکھا عزیزان محترم، میرے رسول کے وارث و جانشین بھی جبریل کے استاد ہیں، اور یہ کیسے آپ کہتے کہ جبریل میرے مولا رسول کے استاد. لیکن یہاں تک کی روایت اکثر نے سنی ہے کہ بھائی مولا علی نے اس طرح سے حضرت جبریل کو سکھا دیا کہ اس طرح سے بات کرو. لیکن اب شاید آگے کی بعض لوگوں نے سنی ہو روایت یہاں پر رکی نہیں. آگے روایت یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت جبریل سے ایک اور سوال پوچھا. اللہ کے رسول نے حضرت جبریل سے ایک اور سوال پوچھا. سوال تھا جبریل سے، لیکن بیان فضائل علی ہو رہے تھے. اب آپ دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا جبریل ذرا یہ بتا کم عمر کا یا جبرائیل، اے جبریل تمہاری ایج کیا ہے، تمہاری عمر کیا ہے. اب آپ بھی ذرا سوچئے حضرت جبریل کی عمر کتنی ہوگی. اتنا تو معلوم ہے کہ جب سے آدم بھی نہ تھے تب سے جبریل تھے، کیونکہ سید الملائکہ ہیں. آدم سے قبل فرشتے تھے، ان کو تو سجدہ کرنے کا حکم کیا دیا، اور فرشتوں سے پہلے حضرت جبریل تھے. کتنی ایج ہوگی ان کی ذرا سوچ لے ذہن میں. لیکن اب سنیے اس روایت کے مطابق حضرت جبریل کیا فرماتے ہیں. حضرت جبریل سے جیسے رسول نے پوچھا کم عمر کا یا جبرائیل، تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ نجم یطلع کل 30,000 سنۃ مرۃ واحدۃ. یا رسول اللہ ایک ستارہ ہے جو ہر 30,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتا ہے. وَأَنَا رَأَيْتُهَا 30,000 مرۃ، اور میں نے اس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو جبریل کی ایج کیلکولیٹ کیجئے. جس کا ذہن بزنس مین ہے وہ فوری کیلکولیٹ کر لے گا 30,000 ٹائمز 30,000، یہ جبریل کی ایج. تو کیا رسول نے بس یہی پوچھنا تھا، بس جبریل کی ایج پوچھنی تھی؟ نہیں. اب آگے سنیے اللہ کے رسول پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا کہا، تیری ایج کیا ہے؟ کہا نجم یطلع کل 30,000 سنۃ مرۃ واحدۃ وانا رأیتها 30,000 مرۃ. ستارہ ہے ہر 30,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے، میں نے اسے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب اللہ کے رسول نے پوچھا اے جبرائیل اذا رأیت ذلک النجم تعرفه، اگر تم اس ستارے کو دیکھ لو پہچان لو گے یا نہیں؟ اگر اس ستارے کو پھر دیکھو گے کیا پہچانو گے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ وَكَيْفَ لَا أَعْرِفُهَا وَأَنَا رَأَيْتُهَا 30,000 مرۃ. یا رسول اللہ کیسے میں اس ستارے کو نہیں پہچان سکوں گا جسے میں نے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے. بس یہ کہنا تھا. رسول مولا علی کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں یا علی خذ الامامۃ عن جبہۃ، اے علی اپنی پیشانی سے امامے کو ہٹا. امامے کا ہٹنا تھا. علی کی پیشانی سے وہی نور نظر آیا جسے جبریل آسمان کا ستارہ سمجھتا تھا. علی کی پیشانی سے وہ نور نظر آیا جسے جبریل آسمانوں کا ستارہ سمجھ. یہ ہے مقام مولا علی. تو علی 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 جبریل کا مولا، علی علی جبریل کا مولا، علی علی رحمان پیغمبر، علی علی زہرا کا شوہر، علی علی حسنین کا بابا، علی علی برتن کے برتنی سولگنا حیدری. یا عزیزان محترم، مولا کا مقام ہے یہ کہ مولا کی پیشانی کے نور کو جبریل معصوم فرشتہ سید الملائکہ
آسماں کا ستارہ سمجھتا رہا. تو عزیزان محترم کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جس نبی کے وارث کا یہ مقام ہے, جس نبی کے جانشین کا یہ مقام ہے کہ وہ جبریل کا استاد ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جبریل اس نبی کا استاد بن جائے. تو عزیزان محترم گفتگو شروع کی کہ اللہ کے رسول نے کہا اول ما خلق اللہ نوری, سب سے قبل اللہ نے میرے نور کو خلق کیا, سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا جو میں ہوں, سب سے پہلے اللہ نے علم کو خلق کیا جو میں ہوں. یعنی سب سے پہلے, یعنی جب کچھ بھی نہ تھا, نہ شجر تھا, نہ حجر تھا, نہ فلک تھا, نہ ملک تھا, نہ زمان تھا, نہ مکان تھا, نہ حیات تھی, نہ موت تھی. توجہ عزیزان محترم, رسول موت سے بھی پہلے تھے. اب جو کہتے ہیں رسول زندہ نہیں نعوذ باللہ, تو وہ زندہ تو وہ ہوتا ہے, مردہ تو وہ ہوتا ہے جو موت کے بعد ہو. رسول تو وہ ہے جو موت سے بھی پہلے ہے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. محمد آل وعجل فرد. بھائی مرتا تو وہ ہے, زندگی اور موت تو اسی کے لیے ہے جو موت و حیات کی خلقت کے بعد بنا. لیکن مصطفیٰ فرما رہے ہیں میں وہ ہوں کہ اول ما خلق اللہ نوری, جب نہ موت تھی نہ حیات تھی تب میں تھا, تو موت آتی اس پر ہے جو موت کے بعد خلق ہوا ہو. لیکن اب یہ اعتراض آج اس پہ گفتگو کرنی ہے کہ نعوذ باللہ رسول مردہ ہیں. ہم کیونکہ مسلسل ہر روز اپنے عقائد کا قرآن پاک سے دفاع پیش کر رہے ہیں, تو آج اس پر بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ کہو. بھائی کیوں نہ کہیں؟ کہا کیونکہ یا ہے زندہ کو پکارنے کے لیے, اور رسول ہے نعوذ باللہ مردہ نعوذ باللہ, تو بس یا رسول اللہ نہ کہو. اب آئیے قرآن پاک سے دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا بتلا رہا ہے. قرآن کا دوسرا سورہ آیت نمبر 154, اکثر کو یاد ہوگی, نمبر سے نہیں پڑھوں گا تو یاد ہوگی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے, جو رسول کے لیے اپنی جان دے گئے, رسول کے وہ مومن بزرگوار رسول کے زمانے کے قربان اپنی جان جو کر گئے, ان کو بھی مردہ نہ کہو. اچھا چلیے اور آگے چلتے ہیں. یہ تھا دوسرا سورہ. اب چلتے ہیں تیسرا سورہ, سورہ مبارک ہے آل عمران, آیت نمبر 169. یہاں پر ارشاد ہوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. پہلے کہا وَلَا تَقُولُوا, عربی جانتے ہیں, وَلَا تَقُولُوا نہ کہو نہ کہو. پھر کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ, پھر کہا گمان بھی نہ کرو, سوچو بھی نہیں کہ جو رسول کے قدموں پہ شہید ہوا وہ مردہ ہے, تو جو قدم پہ شہید ہو وہ زندہ ہو اور خود رسول مردہ. عجیب بات ہے نا, کہا کہ جو رسول کے قدموں پہ شہید ہو انہیں بھی مردہ نہ کہو. تو جس کے قدم پہ کوئی شہید ہو جائے اسے زندگی مل جائے تو خود اس کی زندگی کیا ہوگی. اور آگے چلتے ہیں 33واں سورہ. 33ویں سورہ میں سے کل بھی میں نے ایک آیت آپ کو سنائی تھی, وہ 32ویں آیت تھی کہ رسول ہم جیسے نہیں پہ. اب چلتے 33ویں سورہ کی 45ویں آیت. ارشاد ہوا یا ایھا الرسول یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے حبیب ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا, بشیر بنا کے بھیجا, نذیر بنا کے بھیجا. اب دوسرے دو لفظوں سے کام نہیں, پہلے لفظ شاہدن. اے حبیب ہم نے تمہیں شاہد یعنی گواہ دینے والا, وٹنس دینے والا. کیا مطلب؟ یعنی کورٹ میں جب کوئی پرابلم ہوتی ہے آپ کسی شاہد کو لے کر آتے ہیں. اب ذرا یہ بتائیے کیا کبھی مردے نے شہادت دی؟ مردہ کبھی شہادت نہیں دیتا. شہادت و گواہی وٹنس وہی دیتا ہے جو زندہ ہوتا ہے. صلوات پڑھیے نا بآواز بلند. وعجل فرجا. تو عزیزان محترم آپ نے دیکھا آیات بہت ہیں, مختصر کرتا جا رہا ہوں کیونکہ جلدی ختم کرنا ہے انشاءاللہ. تو عزیزان محترم 3 آیتیں میں نے پڑھی سورہ بقرہ, سورہ آل عمران اور سورہ احزاب میں سے کہ رسول زندہ ہیں, رسول حیات میں ہیں. اب عزیزان محترم اسی میرے رسول نے کہا, زندہ رسول نے کہا
اے ہمارے چاہنے والوں، اے مصطفیٰ کے ماننے والوں، سنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عمل پہ عمل کرتے رہو، نماز پہ نماز پڑھتے رہو، روزے پہ روزے رکھتے رہو، خمس پہ خمس دیتے رہو، حج پہ حج جاتے رہو، لیکن تمہارے سارے اعمال مردہ ہو جائیں۔ آپ کہیں گے کیا یہ بھی پاسبل ہے کہ ہم عمل پہ عمل کرتے جائیں اور ہمارے اعمال مردہ ہو، یعنی کاؤنٹ ہی نہ ہو؟ میں نماز پڑھوں اور وہ لکھی نہ جائے کہ بھائی اس نے نماز بھی پڑھی ہے، یعنی مثال دوں کہ آپ نوکری پہ جائیں، کام بھی کریں، لیکن آپ کو پیسہ نہ ملے، ویجز نہ ملے، سیلری نہ ملے، کاؤنٹ ہی نہ ہو کہ اس نے کام کیا ہے۔ ہم نماز بھی پڑھیں 5 وقت کی، روزہ بھی رکھیں پورے مہینے کا، حج واجب بھی کریں، اتنا خرچہ کریں، آج کل 20-40 ہزار درہم کا یہاں سے حج ہو گیا ہے، ہم یہ سارا خرچہ بھی کریں، اتنی زحمت بھی اٹھائیں، لیکن ہمارے اعمال مردہ ہو جائیں؟ یا رسول اللہ کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا اس کا امکان ہے کہ ہم عمل کریں اور خدا لکھے نہ، ہم عمل کریں اور خدا مانے نہ؟ تو کہا ہاں۔ اللہ کے رسول نے ٹھنڈی سانس لی، اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے تھے اور ٹھنڈی سانس لی، افسوس سے کہنے لگے اللہ اللہ کہ میرے بعد کے آنے والے مسلمان، آخر الزمان کے مسلمان مشرک ہو جائیں گے، اللہ اکبر، مشرک ہو جائیں گے۔ اصحاب حیران ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیا فرما دیا؟ کیا آپ کے جانے کے بعد کیا آخر الزمان کے مسلمان پھر بت پرستی شروع کر دیں گے، پھر اللہ کا شریک بنا دیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو، شرک صرف یہ نہیں ہے کہ انسان بت پرستی کرے، اللہ کا شریک بنائے، بلکہ شرک کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے سنایا، اللہ کے رسول نے سنایا، وہ اپنے اعمال میں خلوص نہیں رکھیں گے، وہ عمل کریں گے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے۔ کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج خلوص پہ گفتگو کرنی ہے، کیونکہ ہمارا موضوع چل رہا ہے زیارت امام زمانہ میں، ملاقات امام میں کون سی چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خلوص کا نہ ہونا ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ہینڈرنسز، یہ دوسری رکاوٹ۔ ایک تو میں نے کہا بے ادبی ہے جس پہ 2 دن گفتگو ہوئی، آج انشاءاللہ خلوص پہ گفتگو ہونی ہے۔ دیکھیے اگر عمل میں خلوص نہیں ہے، لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہے، ریاکاری کے لیے ہے، تو وہ عمل کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا۔ اور جب ہمارے اندر خلوص نہیں ہوگا، ہمارے عمل میں خلوص نہیں ہوگا، تو وہ عمل ہمیں امام سے روکے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دکھا لوگوں کو رہے ہیں، اور سمجھ رہے یہ نماز آپ کو امام کے پاس لے جائے گی، امام کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو ریاکاری کرتا ہے وہ مشرک ہے، وہ شرک کر رہا ہے، بڑا خطرناک ہے یہ۔ ریاکاری سے بچیں، کوشش کریں اگر میرے اندر ریاکاری ہے تو میں اس ریاکاری کو چھوڑ دوں۔ روایت میں ملتا ہے انسان جتنے بھی عمل کرے گا، قیامت کے دن 3 گروہوں کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گا۔ وہ کون ہے؟ ارشاد ہوا سب سے پہلے علماء کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ علماء جو کام کرتے تھے اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کے دکھانے کے لیے۔ اللہ کہے گا فرشتوں ان علماء کو جہنم میں ڈال دو، فرشتے حیران ہو جائیں گے، یا اللہ یہ تو عالم ہیں، انہوں نے تیرے دین کی تبلیغ کی، ان کو کیوں جہنم میں ڈال دیں؟ آواز آئے گی پوچھو ان علماء سے، علماء کہیں گے بار اللہ ہم شہر شہر گئے، گلی گلی گئے، راتوں تک مجلسیں پڑھتے رہے، تکلیفیں دیکھی، نہ جانے جیل دیکھے، نہ جانے کیا دیکھا، کیا کیا تیرے دین کی تبلیغ کے لیے ہم گلی گلی شہر شہر گاؤں گاؤں گئے۔ آواز آئے گی تو اپنی تبلیغ کے لیے جا رہا تھا، تو دین کی تبلیغ نہیں کر رہا تھا، تو اپنی تبلیغ کر رہا تھا۔ شہر شہر جاتا تھا، گلی گلی جاتا تھا تاکہ لوگ کہیں کتنا مشہور آدمی ہے، کتنا بڑا مولوی ہے، کتنا بڑا عالم ہے، ڈال دو اسے جہنم میں۔ اس کا کوئی عمل خلوص کے ساتھ نہ تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، اسے ان کے ساتھ ڈال دو جن کو یہ دکھا رہا تھا، ڈال دو اسے جہنم میں۔ کہا اب دوسرا گروہ آئے گا، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قاری قرآن۔ بار اللہ انہیں کیوں جہنم میں ڈالے؟ ان کی اتنی میٹھی آواز تھی، انہوں نے قرآن پڑھا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ ان سے پوچھا جائے گا بھائی تم نے کیا کیا؟ قاری قرآن کہیں گے بار اللہ پوری زندگی، پوری عمر ہم نے قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو رلایا۔ بار اللہ تم نے اچھی آواز دی تھی، ہم گانے گا سکتے تھے، ہم غلط راستے پہ جا سکتے تھے، مگر ہم نے تیری وجہ سے گانے نہیں گائے، قرآن پڑھا، قرآن کی تلاوت کی۔ آواز آئے گی جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، یہ قرآن پڑھتے تھے تاکہ لوگ انہیں کہیں کتنا اچھا مومن ہے، کتنا اچھا قاری ہے، انہوں نے قرآن میری خاطر نہیں پڑھا، لوگوں کے لیے پڑھا، ڈال دو اسے جہنم میں۔
یعنی پوری زندگی عمل کیا لیکن آخر جہنم میں. کیوں؟ کیونکہ خلوص نہیں تھا, کیونکہ ریاکاری تھی, لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا. اب آئیں گے بڑے بڑے دولت مند, تیسرا گروہ, بڑے بڑے امیر دولت مند لائے جائیں گے. خدا کہے گا انہیں بھی ڈال دو جہنم میں. کہیں گے بار الہ ہمیں کیوں جہنم میں ڈال رہے ہو؟ ہم نے مسجد بنائی تیری خاطر, ہم نے امام بارگاہ بنائے تیری وجہ سے, ہم نے اتنے خیر کے کام کیے, یتیموں کی مدد کی, بیواؤں کی مدد کی, مشکل میں گرفتاروں کی مدد کی. بار الہ ہمیں جہنم میں کیوں ڈال رہے ہو؟ آواز آئے گی, مسجد تو بناتے تھے, نیچے اپنا نام لکھ دیتے تھے کہ فلاں صاحب کی مسجد ہے. امام بارگاہ تو بناتے تھے, نیچے اپنا نام لگا دیتے تھے. کسی غریب کی مدد تو کرتے تھے, لیکن کیا نہیں دیکھا مولا علی آدھی رات کو جا کے غریبوں کی مدد کرتے تھے. غریبوں کو 21 رمضان تک معلوم تک نہیں ہوا مدد کرنے والے علی ہیں, مگر تو 2 روپیہ اگر کسی کو دیتا تھا بار بار احسان جتلاتا تھا, ارے میں نے تمہاری مدد کی, ارے میں نے تمہاری مشکل میں پرابلم سالو کی. یعنی اے انسان تو جو بھی کرتا رہا ہے دولت مند, تو لوگوں کے لیے کرتا رہا کہ لوگ کہے کتنا بڑا دیندار ہے, لوگ کہے کتنا بڑا مومن ہے, لوگ کہے کتنا اچھا خیر خواہ ہے. اللہ اللہ ڈال دو انہیں بھی جہنم میں. دیکھیے انسان کا جب عمل خالص نہ ہو, ریاکاری ہو, لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو, تو پھر تباہ, پھر برباد ہو گیا انسان, پھر اس کا کوئی عمل قبول نہیں. روایات میں ملتا ہے ہارون کا زمانہ تھا, بہلول ایک بہت بڑے بہلول دانا کا واقعہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں. بہلول نے دیکھا مسجد بن رہی ہے, بہلول نے کہا بھائی کیا بات ہے, کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ مسجد بنا رہا ہوں. کہا اگر مسجد بنا رہے ہو تو لکھ دو بہلول مسجد. کہا عجیب بات ہے, پیسہ میں لگاؤں؟ کہا میں کروں, زحمت میں کروں, اور نام تیرا ہو. کہا بھائی جان یہی تو کہہ رہا ہوں, تو مسجد نہیں بنا رہا, اپنا نام بنا رہا ہے. صلوات پڑھیے نا بآواز بلند. وعجل فرج. تو دیکھیے اگر رسول کیا فرما رہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تو عمل بھی کرے لیکن تمہارے اعمال مردہ ہو, کاؤنٹ ہی نہ ہو, لکھے ہی نہ جائیں کہ تو نے نماز پڑھی. اور جب انسان کے اندر خلوص نہ ہوگا, ریاکاری ہوگی, تو اس کا کوئی عمل جب قبول نہیں ہوگا تو امام زمانہ سے بھی دور ہوتا رہے گا. کوشش کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس ریاکاری کی وجہ, ریاکاری کا فائدہ کیا ہوگا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کوئی عمل کر رہے ہیں کیا فائدہ ہوگا؟ 2 تعریفیں اگر سن لی, لوگوں کی تعریف کا کیا فائدہ؟ تعریف کرے تو خدا کرے نا, تعریف کرے تو اہل بیت کرے نا. لوگوں کی تعریف کا کیا فائدہ؟ آج تعریف کریں گے کل گالیاں دیں گے, لیکن اللہ جب تعریف کرے گا تو وَيُعِزُّ مَن يَشَاءُ, تجھے پوری کائنات میں عزت دے دے گا. بہت ساری باتیں تھی, میں مختصر کر رہا ہوں, صرف اتنا کہتا چلوں. کبھی کبھار ہم لوگوں کو عبادت میں شریک کرتے ہیں کہ بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ اکبر, لوگ دیکھ رہے ہیں, اب آرام آرام سے نماز پڑھ رہا ہوں, بہت آرام سے. گھر میں جا کے ٹک 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 کر. یہاں باہر لوگ دیکھ رہے ہیں, مولوی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں, سبحان ربی العظیم وبحمد, لمبی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں. اور گھر میں جا کے اتنی فاسٹ کہ 1 منٹ میں 8 رکعت آپ کی ختم ہو گئی ظہر و عصر کی. تو یہ ہے ریاکاری. ہر انسان دیکھ لے کہ کیا میرے اندر ریاکاری ہے. ریاکار کی ایک نشانی یہ ہے کہ ریاکار انسان گھر میں جب عمل کرتا ہے بہت تیز, باہر جب لوگوں کے سامنے کرتا ہے آہستہ آہستہ, آرام آرام سے. اور دوسری نشانی, ریاکار انسان کی دوسری نشانی کیا ہے؟ ایک نشانی یہ کہ لوگوں کے سامنے آرام آرام سے, پیچھے تیزی تیزی سے. دوسری نشانی فرمایا کہ اچھا عمل کرنے کے بعد تعریف کا انتظار کرتا ہے. اچھا یہ کہتے ہیں اکثر علماء میں عادت ہے, نکتہ مار دیتے ہیں اور پھر واہ واہ کا انتظار کرتے ہیں, اور جب واہ واہ نہیں کرتے کہتے نہیں سمجھے نہیں سمجھے آپ. اور پھر بھی کسی نے کچھ نہیں کہا, کہتے ہیں کیا قبرستان میں بیٹھا ہوں کیا؟ صلوات پڑھیے بآواز بلند. وعجل فرج. ریاکار کی دوسری نشانی اچھا عمل کیا اور پھر تعریف کا انتظار ہے. ہاں بھائی میں نے 2 روپیہ کسی کو دیا, آپ انتظار ہے کوئی کہے تو صحیح, کیا کہنا قبلہ آپ نے 2 روپے دے دیے غریب کو. کوئی بھی اچھا عمل کرنے کے بعد تعریف کا انتظار کرنا, یہ ریاکار کی دوسری نشانی ہے. اچھا اب میں نے کہا کبھی کبھار ریاکاری کیا ہے, آپ لوگوں کو شریک کرتے ہیں عبادت میں, کبھی عبادت میں ریاکاری ہے, کبھی بولنے میں ریاکاری ہے.
بولتے بولتے بیچ بیچ میں کہہ دیں گے ہاں بھائی فلاں صدر صاحب میرے دوست ہیں، فلاں سیٹ صاحب ہمارے بہت قریبی دوست ہیں، گھر آتے جاتے رہتے ہیں، اچھی دوستی ہے. یہ بولنے کی ریاکاری. کبھی لباس پہننے کی ریاکاری کہ ایسے خوبصورت لباس پہن کے جاؤں کہ لوگ کہیں کیا کہنا کتنے خوبصورت. اور کبھی کبھار یہ ساری نہیں، بہت خطرناک ہے. مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو شرک، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ریاکاری شرک ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ شرک اتنا خطرناک ہے کہ اندھیری رات میں کالے پتھر پہ کالی چونٹی کا چلنا پتا تک نہیں چلتا. کبھی کبھار ریاکاری اتنی خطرناک ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے آرام سے نماز نہیں پڑھتا، لوگوں کے سامنے اچھے کپڑے پہن کے نہیں آتا، گھر میں آرام سے نماز پڑھتا ہے، گھر میں آرام سے نماز پڑھتا ہے. لیکن جب باہر آتا ہے یہ دل کی ریاکاری ہے. جب باہر آتا ہے دکان میں کوئی چیز لینے جاتا ہے یہ سوچتا ہے کہ میں کیونکہ مومن ہوں، کیونکہ میں نماز شب پڑھتا ہوں، کیونکہ میں نماز تہجد پڑھتا ہوں، تو اب یہ 10 روپے کی چیز مجھے 5 روپے کی دے دے. لوگوں کے سامنے آرام سے نماز نہیں پڑھ رہا، وہ گھر میں ہی پڑھ رہا ہے. لیکن جب باہر آتا ہے تو یہ سوچ کر آتا ہے کیونکہ میں اچھی نماز پڑھتا ہوں لوگ میری عزت کریں، کیونکہ میں اچھا نمازی ہوں لوگ میرا احترام کریں، کیونکہ میں مولوی صاحب ہوں تو 15 روپے کی چیز مجھے 10 روپے کی دے. کہے گا کچھ نہیں لیکن یہ ذہن میں سوچ کر آئے گا. یہ خطرناک ریاکاری ہے. اللہ اکبر. ہر عمل ہمارا خالص ہوگا تب ہم امام کے قریب پہنچیں گے. لیکن جب ریاکاری ہوگی، جب خلوص نہیں ہوگا، جب ملاوٹ ہوگی تو پھر امام سے ہم دور ہوتے رہیں گے. آپ نے دیکھا ایک تو آپ نے لوگوں کو ملا دیا اللہ کے عمل میں. نماز پڑھی اللہ کے لیے کہا قربتاً اللہ، لیکن پر لوگوں کے لیے رہے ہیں. کپڑے پہنے اچھے اس میں قربتاً اللہ کہا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے پہن رہے ہیں. ایک تو یہ ملاوٹ لوگوں کی. کبھی کبھار ہم زیارت پہ جاتے ہیں، زیارت امام رضا پہ جاتے ہیں، زیارت امام حسین پہ جاتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ زیارت پہ جائیں، خلوص کے ساتھ جائیں تو صرف امام کی زیارت ہو. لیکن اکثر یہ سوچ کے جاتے ہیں بھائی کربلا جا رہے ہیں تو وہاں دوسری کون سی چیز ملتی ہے وہ بھی لیتے آئیں. مشہد جا رہے ہیں صلوات پڑھے بآواز میں اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج. مشہد جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے سوچ کر جاتے ہیں وہاں کون سی اور چیز ملتی ہے وہ بھی لے کے آئیں. مقصد زیارت ہے لیکن زیارت میں ملاوٹ آ گئی. ایک واقعہ آپ کو سناؤں، کربلا اور نجف کا تو مجھے نہیں معلوم، ہم کیونکہ مشہد میں رہتے ہیں. وہاں پہ ایک صاحب سے مشہد سے 3 گھنٹے کے فاصلے پر ان کا شہر تھا. وہاں سے وہ زیارت امام رضا کے لیے جا رہے تھے اور نکلتے ہوئے انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں مشہد جا رہا ہوں. 3 گھنٹے کا فاصلہ تھا. کہا مشہد جا رہا ہوں امام رضا کی زیارت کے لیے. راستے میں جب نکلنے لگے تو ان کی بیگم نے کہا کہ دیکھو مشہد میں اچھی چپلیں ملتی ہیں وہ بھی لیتے آنا. کہا ٹھیک ہے. مشہد گیا، حرم نہیں گیا، چپل خریدی، واپس گیا. 3 گھنٹہ 6 گھنٹہ جوتے چپل دے کر بیوی کو پھر نکلا. بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا امام کی زیارت کے لیے. کہا مشہد جو گئے تھے تم زیارت نہیں کی؟ کہا میری نیت میں صرف زیارت امام تھی. آپ نے کہا چپل لے کے آؤ، میں نے کہا امام کی زیارت میں چپل کو شریک نہیں کرنا چاہتا ہوں. آج ہم لوگ جب زیارت امام کے لیے جاتے ہیں کیا اس طرح سے جاتے؟ مشہد میں تو ہم نے دیکھا ہے اکثر جب آتے ہیں ہمارے پاس کہتے ہیں قبلہ بتائیے کہاں انگوٹھیاں ملتی ہیں، کہاں پلیٹیں ملتی ہیں، کہاں گلاس ملتے ہیں، سستے سستے یہاں سے لے کے جائیں. بھائی تم زیارت کے لیے آئے ہو یا خریداری کے لیے آئے؟ صلوات پڑھیے آواز بلند. محمد آل محمد وعجل فرج. دیکھا آپ نے یہ خلوص نہیں ہے. خلوص یہ ہے کہ صرف امام. 3 گھنٹے پھر گیا تاکہ صرف امام کی زیارت ہو. بس ایک واقعہ اور پھر مصائب زحمت تمام. دیکھیے خلوص اگر ہمارے عمل میں نہ ہو تو امام کی زیارت سے ہم کس طرح نزدیک جاتے جاتے رک سکتے ہیں. ایک شخص کا واقعہ اور پھر زحمت تمام مصائب. صابن بیچنے والا تھا، صابن، کافور اور دوسری بہت ساری چیزیں بیچتا تھا. ایک دن کہتا ہے میرے دکان پہ 2 بہت نورانی شخص آئے اور وہ کافور لینے آئے، سدر و کافور. مجھے بہت نورانی لگے، مجھے بہت خوبصورت لگے. اس واقعے سے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح خلوص کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم زیارت امام سے روکے جاتے ہیں. کہا کہ بہت نورانی شخص سے آئے اور میں نے دیکھا بہت نورانی ہیں، بہت مومن لگے. میں نے ان سے کہا بتاؤ تم کون ہو؟ صدر و کافور لینے آئے میرے دکان سے، لیکن تم بتاؤ ہو کون؟ بہت اصرار کیا میں نے، وہ چھپا رہے تھے. جب میں نے اصرار کیا، اہل بیت کا واسطہ دیا، پنجتن پاک کا واسطہ دیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم امام زمانہ کے اصحاب ہیں. اللہ اکبر. کتنا مومن تھا کہ امام کے اصحاب اس کے دکان پر آئے. اور نہ صرف یہ
کہا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، امام کا ایک صحابی مر چکا ہے، امام نے ہمیں تمہاری دکان پہ بھیجا ہے کہ تمہاری دکان سے سدر کا پھول لیں. یعنی اتنا مومن تھا کہ امام نے اپنے صحابہ کو، اپنے اصحاب کو بھیجا اس کی دکان سے سدر کا پھول لے کر آؤ. اب جو اسے معلوم ہوا امام کے صحابی میرے دکان پہ، قدموں پہ گر گیا، واسطوں پہ واسطے، خدا را مجھے امام کی زیارت کو لے جاؤ. جب بڑے واسطے دیے، اصحاب نے کہا ایک شرط پہ لے جائیں گے کہ خیمے نے امام تک پہنچیں گے، اگر امام نے اجازت دی تو جانا، اگر نہیں دی پھر وہاں رونا نہیں، پھر واپس چلے جانا چپ چاپ آ کے. کہا ٹھیک ہے، خیمے تک تو پہنچ جاؤ، انشاءاللہ وہاں امام کریم ہے، امام آنے کی اجازت دیں گے، امام مجھے منع نہیں کریں گے، امام مجھے واپس نہیں لوٹائیں گے. کہا ٹھیک ہے. اب یہ دو صحابی تھے اور یہ ایک صابن بیچنے والا دکاندار. چلے چلے یہاں تک کہ ایک سامنے دریا آ گیا، اور دریا جب آیا تو امام کے اصحاب نے کہا دیکھو امام کا نام لے کے یہاں سے چلو. کہا پانی پر چلوں؟ ڈر گیا. لیکن امام کے صاحب نے کہا نہ گھبراؤ، امام کا نام لے کے چلو گے تو پانی تمہارے لیے زمین بن جائے گی. امام کے اسم میں کتنا کمال ہے. امام کا نام، اگر کوئی بیمار ہو تو امام کے نام میں کمال ہے، امام کے نام میں شفا ہے. وہ حدیث سلسلۃ الذہب جو امام رضا نے فرمائی، اس کے متعلق سنی علماء کہتے ہیں کہ یہ جو علماء اور عرفاء اور یہ جو راویوں کے نام بتائے گئے ہیں، امام رضا نے بتائے ہیں، ان کو اگر پانی میں ڈال کے کسی بیمار کو پلا دو تو بیمار ٹھیک ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ امام رضا نے کہا میں نے اپنے باپ سے سنا، میرے بابا نے اپنے بابا سے سنا، سارے معصومین کے نام ہیں. اہل سنت کے علماء فرماتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب کے جو راوی ہیں ان کے نام اگر لکھ کے پانی میں ڈال کے کسی بیمار کو پلائیں تو بیمار ٹھیک ہو جائے گا. یہ امام کا کمال ہے. کہا امام کا نام لو اور دریا پہ چلو. اس نے نام لیا اور چلنے لگا. آدھے راستے میں پہنچے تو وہ دکاندار ڈوبنے لگا. کیوں؟ کیونکہ بارش ہونے لگی اور وہ ڈوبنے لگا. تو کیا بارش کی وجہ سے ڈوب رہا تھا؟ اگر بارش کی وجہ سے ڈوب رہا تھا تو دوسرے صحابی بھی جو تھے وہ بھی ڈوب جاتے. امام کے صحابی نہیں ڈوبے، بارش ہوئی یہ ڈوبنے لگا. تو کیوں ڈوب رہے ہو تم؟ آپ ذرا سوچئے کیوں ڈوب رہا ہے. امام کے اصحاب تھے، وہ سمجھ گئے. امام کے اصحاب نے کہا کیا تم نے گناہ کیا جو تم ڈوب رہے ہو؟ کیا غلطی کی تم نے؟ اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی. کیا غلطی؟ اب سنیے. امام کی زیارت کو جا رہا تھا لیکن خلوص نہیں تھا. امام کی زیارت کو جا رہا تھا لیکن خلوص کے ساتھ نہیں جا رہا تھا. کہا ہے امام کے صحابیوں میں دکاندار ہوں، میں صابن بناتا ہوں، پرانے زمانے کا واقعہ ہے، اور سوکھنے کے لیے اپنے دکان کی چھت پہ رکھتا ہوں. صابن بناتا ہوں، سوکھنے کے لیے اپنی دکان کے چھت پہ رکھتا ہوں. اب جو بارش ہوئی میں نے کہا میرے صابن گئے، بس یہ سوچا تو میں ڈوبنے لگا. اللہ اکبر! کتنی خباثت ہے انسان کی. جب خلوص نہ ہو امام کے خیمے تک پہنچتے پہنچتے خالی لوٹتا ہے انسان. کہا میں امام کی زیارت کو جا رہا ہوں، امام زمانہ سے ملنے جا رہا ہے امام کے اصحاب کے ساتھ، لیکن ذہن میں سوچ رہا ہے کہ صابن میرے پگھل گئے. اصحاب نے کہا شرم کرو، شرم کرو. فرزند زہرا سے ملنے جا رہے ہو، یوسف زہرا سے ملنے جا رہے ہو، مولا امام زمانہ سے ملنے جا رہے ہو، اور تجھے اپنے صابنوں کی فکر ہے کہ میرے صابن گل گئے. دنیا کی محبت اور خلوص کا نہ ہونا انسان کو کیسے تباہ و برباد کرتا ہے. اس نے توبہ کی، دریا پہ پھر چلنے لگا. لیکن جب امام کے خیمے پہ پہنچا، معلوم ہے امام نے کیا کہا؟ خیمے تک پہنچ گیا. دیکھیے اگر عمل میں خلوص نہ ہو، امام کے خیمے تک انسان اگر پہنچ بھی جائے تو امام کی زیارت سے محروم واپس آئے گا. خیمے میں پہنچا، اصحاب گئے، کہا مولا فلاں صاحب آئے ہیں جن کی دکان سے آپ نے کہا سدر و کافور لے کر آئے. انہوں نے اصرار کیا ہم لے کر آئے ہیں. امام واپس ان کو پیغام بھیجتے ہیں اصحاب کو کہ اسے کہو تمہارے دل میں جب تک خلوص نہیں، تمہارے دل میں جب تک دنیا کی محبت ہے، تم ہم سے مل نہیں سکتے. بس اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. تو دوسری رکاوٹ خلوص کا نہ ہونا. امام نے کیا فرمایا؟ جب تک تمہارے دل میں خلوص نہیں ہے، تم ہم سے ملنے آ رہے تھے، یوسف زہرا سے ملنے آ رہے تھے، اور تم اپنے دنیاوی صابون کی فکر میں، یعنی خلوص نہیں تھا، ملاوٹ تھی. امام نے کہا جب تک خلوص نہ ہو، جب تک تمہارا دل دنیا کی محبت سے پاک نہ ہو، یہ تیسری رکاوٹ ہے دنیا کی محبت. جب تک تمہارا دل دنیا کی محبت سے پاک نہ ہو تب تک تم ہماری زیارت سے محروم رہو گے. آئیے دعا کریں بار اللہ ہمیں خلوص عطا فرما،
انشاءاللہ کوشش کریں کہ بار اللہ ہمارا ہر عمل خالصتاً للہ ہو، اللہ کے لیے ہو، اہل بیت کی رضا کے لیے ہو، امام زمانہ کی خوشی کے لیے ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بلند آواز، اللہم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا بخش دے میرے اللہ، آج ہم سب کے سارے گناہ، ہر روز گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، ہر روز یہ دعا کر رہے میرے اللہ حور کی طرح پاک کر دے، ہر روز کہہ رہے یا غفار یا غفار، اب تو میرے اللہ تیرے فرشتے بھی ہماری آواز سننے کے عادی ہو گئے ہوں گے میرے اللہ، میرے اللہ آج ہم خالی ہاتھ نہیں آئے، ہر رات کی طرح آج بھی وسیلہ لے کر آئے ہیں۔ کس کو وسیلہ لے کر؟ میرے اللہ تجھے واسطہ اس مظلومہ بیوی کا، کس کا؟ ہائے وہ بیوی جو رو رو کے کہتی تھی بابا میرے مظلوم بابا، بابا میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، بابا مجھے زندہ کی زمین پہ نیند نہیں آتی، میں نے نام نہیں لیا، سارے مومن رو رہے ہیں کون بیوی؟ ہائے حسین کی 3 برس کی سکینہ، عزیز روایت میں ملتا ہے جناب سکینہ رو رو کے یہ جملے کہتی تھی ہوں گی، چچا جان چچا جان قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی، چچا پانی نہیں مانگوں گی، کیوں بیٹا؟ چچا جان ذرا تھوڑی دیر کے لیے آ جا، میرا زخمی چہرہ دیکھ جا، تھوڑی دیر کے لیے آ جا، میرا زخمی چہرہ دیکھ کے جا، بڑی مظلومہ ہے، آج سکینہ کو وسیلہ بنایا ہے، انشاءاللہ کوئی خالی نہیں جائے گا، روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کیجئے، سروں سے بلند کیجئے، سب مل کے کہیے یا غفار یا غفار یا غفار، بخش دے میرے اللہ، آج ہم سب کے سارے گناہ تجھے واسطہ اس لحظے کا، جب سید زادی بازار کوفہ میں تھی،
बीबी ज़ैनब ऊंट पे तशरीफ फरमा दी। बीवी की गोद में नन्ही सकीना बैठी हुई थी। रिवायत में मिलता है सकीना ने एक मर्तबा जनाब ज़ैनब की तरफ देखा, कुछ कहना चाहा मगर चुप हो गए। जनाब ज़ैनब समझ गए। बीवी ने कहा सकीना बता क्या कहना चाहती हो, अगर आज मुझे न कहोगी फिर किसको बचाओगी। न अब्बास रहे न अकबर न बाबा हुसैन, सकीना किसको बचाओगी? बताओ सकीना क्या चाहती हो? सकीना ने रोती हुई आंखों से कहा सोगे। सकीना ने कहा पुप्पी ज़ैनब प्यासी हो, पानी अगर मिल जाए। हाय साकिए कौसर की पोती, साकिए कौसर की बेटी से पानी मांग रही है। ज़ैनब ने कहा सकीना चुप हो जा, यहाँ पत्थर मारने वाले बहुत हैं, शायद कोई पानी दे। सकीना यहाँ पत्थर मारने वाले बहुत हैं। बस ये गुफ्तगू छत पे बैठी हुई कुछ खवातीन ने सुन ली। एक मोमिना जल्दी घर गई, थोड़ा सा पानी लेकर आई। बीवी ज़ैनब को पानी दिया, कहा ए कैदी बीवी ये पानी अपनी बच्ची को दे दे। पानी सकीना के हाथ में आया, नहीं मालूम पानी पे नजर पड़ी होगी, असगर की प्यास याद आई होगी। सकीना के हाथ में पानी था, पानी देख के रो रही होगी। अभी पानी पीना ही चाहा। पानी लाने वाली ने हजरत ज़ैनब से कहा ऐ कैदी बीबी तेरी बच्ची जब पानी पी ले बच्ची से कुछ दुआएं मंगवानी है। मैंने सुना यतीमों की दुआ रद्द नहीं होती। मैंने सुना है कैदियों की दुआ रद्द नहीं होती। मैंने तुझे से कैदी आज तक नहीं देखे। जनाब ज़ैनब ने जनाब सकीना के हाथ पे हाथ रखा, कहा बेटा सकीना पहले दुआ मांगो फिर पानी पीना। अब सकीना ने अपना सर बुलंद किया और पहली मर्तबा पानी लाने वाली ने सकीना को देखा। जरा तसव्वुर कीजिए क्या नजर आया होगा। और किसी जालिम ने तमाचे मारे हैं, कहीं काले निशान कहीं नीले निशान, और कानों से खून जारी है, कुर्ता जला हुआ जैसे मोमिना ने सकीना को देखा, मोमिना अपनी दुआएं भूल गई। बीबी सकीना ने कहा बता तेरी क्या दुआ है। अब सुनोगे क्या दुआ मांगी। मोमिना ने कहा यतीम बच्ची दुआ करो कभी मेरे बच्चे तेरी तरह यतीम ना हो। अल्लाह जाने सकीना ने क्या कहा होगा। हाथों को बुलंद करके कहा होगा मेरे अल्लाह तुझे मेरी यतीमी की कसम कभी इसके बच्चे मेरी तरह यतीम ना हो। पानी लाने वाली बता तेरी दूसरी दुआ क्या है। पानी लाने वाली ने कहा है यतीम बच्ची दुआ करो कि जल्द से जल्द मदीना रसूल चली जाओ। हाय
اب جو غربت نے زینب نے وطن کا نام سنا، اما زہرا کی قبر یاد آ گئی۔ جناب زینب نے پوچھا اے پانی لانے والی عورت بتا مدینے جا کے کیا کرے گی؟ اب سنو گے کیا کہتی ہے۔ پانی لانے والی کہتی ہے اے قیدی بی بی مدینے میں میرے آقا حسین رہتے ہیں، مدینے میں میرے مولا عباس رہتے ہیں، مدینے میں میری مرشد زادی زینب رہتی ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ جناب زینب نے ایک سوال پوچھا، بڑا سخت سوال ہے، سادات مجھے معاف کرنا، امام زمانہ اگر آئے ہیں مولا مجھے معاف کیجئے گا۔ کیا پوچھا بی بی زینب نے؟ بڑی سخت روایت۔ بی بی زینب نے پوچھا ہے پانی لانے والی اگر زینب کو اس بازار میں دیکھ لے، آئے زینب بازار، پانی لانے والی اگر زینب کو اس بازار میں دیکھ لے کیا پہچان لے گی؟ بس یہ سوال سننا تھا۔ پانی لانے والی کے چہرے کے تیور بدلے، کہا ادب سے نام لو زینب، کوئی تجھ جیسی عورت نہیں، زینب نام ہے علی کی بیٹی کا۔ زینب نام ہے زہرا کی بیٹی کا۔ بس عزیزوں اب جناب زینب سے برداشت نہ ہوا اور ذرا سے بال ہٹائے، کہا نہیں پہچانا انا زینب، میں زینب ہوں۔ میرے اللہ تجھے واسطہ بی بی زینب کی مظلومیت کا آج ہم سب کے دلوں میں خلوص عطا فرما۔ میرے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، میرے اللہ ہماری گناہگاروں کو پاک فرما تاکہ امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو۔ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما۔ اپنے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوجه